اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات بے پناہ ہیں۔ انہیں احسان میں یہ بھی ہے کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے آ گیا، ورنہ راستے بہت مسدود تھے، ٹرین جہاں رک جاتی تھی، لیکن اللہ کی مرضی تھی کہ آپ حضرات کی زیارت مقصود ہو، اور میں آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ اتنے دیر میں آنے کے باوجود بھی آپ حضرات نے میرا انتظار کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ کتاب جو آپ ختم کر رہے ہیں، جس کی تکمیل ہو رہی ہے، ماشاءاللہ یہ طلبہ اس کو پڑھ کر حدیث کے عالم بن رہے ہیں۔ میں نے محتاط لفظ استعمال کیا حدیث کا عالم، اس لیے کہ ہر حدیث پڑھنے والا حدیث کا عالم ہے، اور بہت زیادہ پڑھے، محنت سے پڑھے، بہت حق ادا کر کے پڑھے تو وہ محدث ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں میں بھی لوگوں کو محدث بنائے، اور حدیث سے شغف، حدیث سے محبت پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اقرب بی یوم القیامتی، مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن المحدثون، وہ لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں، کس کو؟ حدیث کو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا اکثرہم صلاۃ علیہ، جو لوگ مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں وہ مجھ سے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن علماء نے اس کی تشریح یہی کی ہے کہ محدثین سے زیادہ کوئی درود نہیں بھیجتا۔ جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استاد بھی کہتا اور سارے طلباء کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ 1200-1500 طلباء ہوتے ہیں، اور محدث کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے طلباء درود شریف پڑھتے ہیں۔ بتاؤ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے کون ہیں؟ محدثین۔ فقہا زیادہ تر مسئلوں میں الجھے رہتے ہیں، اور حدیثوں کی روایت کا موقع کم ہوتا ہے، اس لیے وہ کم جو ہے درود شریف پڑھتے ہیں، اور بھی سارے علم والے، لیکن علم حدیث پڑھنے والے سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں دیوبند سے پڑھ کر گئے، جب دارالعلوم سے فارغ ہو کر گئے مدینے جانے لگے، تو شیخ الہند جو ان کے استاد محترم تھے، وہ اسٹیشن تک پیدل حضرت شیخ الاسلام کو چھوڑنے آئے تھے۔ بتاؤ، استاد شاگرد کو چھوڑنے آئے۔ آج کل شاگرد بھی استاد کو چھوڑنے نہیں جاتے، آج کل تو ایسا زمانہ ہے کہ شاگرد بھی استاد کو چھوڑنے نہیں جاتے، اور یہاں استاد شاگرد کو چھوڑنے گئے تھے، اور راستے میں نصیحت کی تھی کہ مدینہ شریف جا رہے ہو، پڑھانا، کچھ بھی کوئی بھی کتاب مل جائے اس کو ضرور پڑھانا، اس لیے کہ علم کی مقبولیت کی دلیل ہے کہ آدمی کو پڑھانے کی توفیق مل جائے۔ چنانچہ وہاں گئے، وہاں پڑھانا شروع کیا۔ الحمدللہ دیوبند کی وہ برکت، اساتذہ کی خدمت، ان کی دعاؤں کی برکت کہ یمن کے علماء، شام کے علماء، مدینے کے علماء، بہت سارے علماء کے درس حدیث جاری تھے، لیکن مولانا حسین احمد مدنی جو ایک ہندی عالم تھے، انہوں نے جب درس حدیث شروع کیا تو سارے مدرسین کے حلقے کم ہو گئے، اور ان کے طلباء وہاں آنے لگے۔ جیسے کوئی مدرسہ جب اچھا ہوتا ہے اور وہاں پڑھائی اچھی ہوتی ہے تو ہر جگہ سے طلباء وہاں آتے ہیں۔ آپ کا بھی مدرسہ ماشاءاللہ انہی مدارس میں ہے۔ میں بہت پہلے آیا تھا، حضرت مفتی فیض الوحید صاحب، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، آج ان کے اس فیض کو دیکھ کر طبیعت بہت باغ ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ یہ طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں اور قیامت تک فارغ ہوتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، یہ مفتی صاحب کا فیض ہوگا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر میں خوشی اور یہ مسرت کا یہ جو موقع ہے، اس کی نوید اور خوشخبری اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا رہے ہوں ان کو، اور اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔ جو بہترین طریقہ جاری کرتا ہے اس پر قیامت تک جتنے لوگ چلتے ہیں، سب کا ثواب جتنا سب کو ملتا اتنا ہی ان کو ملے گا۔ تو مفتی صاحب نے یہ طریقہ، یہ مدرسہ جاری کیا، قیامت تک جتنے طلبہ پڑھتے رہیں گے سب کا ثواب مفتی صاحب کی روح کو۔ بہرحال جو ہے وہاں جب پڑھایا انہوں نے تو سارے حلقے درس ختم ہو گئے، اور سب طلبہ ان کے درس میں آ گئے۔ حالانکہ وہ ہندوستانی تھے، عرب پہلی دفعہ گئے تھے، عربی بھی وہاں کی عربی بولنے کی مشق نہیں تھی، لیکن چاہے عربی بولنے کی مشق نہ ہو، لیکن جب مقبولیت ہوتی ہے تو وہ مقبولیت ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ مقبولیت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہتے ہیں پارسی گو
گرچہ تازی خوش طرح فارسی بولو، اگرچہ عربی اچھی ہے، عشق را خود 100 زبانیں دیگر است، عشق کی تو سینکڑوں زبانیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا پڑھاتے رہے۔ ایک دن ایک طالب علم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا قائل نہیں تھا، حضرت کے سامنے بیٹھ رہا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ ہے، اور ہم جو درود پڑھتے ہیں یہاں اگر پڑھتے ہیں جموں میں تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اور روضہ اطہر پر جا کر پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمعتہ، میں خود اس کو کیا کرتا ہوں، سن لیتا ہوں۔ تو ان نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ حضور، لیکن وہ طالب علم کسی ایسے فرقے کا تھا جو حیات انبیاء کے قائل نہیں ہے، میں کسی فرقے کا نام نہیں لوں گا۔ تو اس نے اعتراض کیا، حضرت نے جواب دیا، پھر اعتراض کیا، پھر حضرت نے جواب دیا، کئی دفعہ اعتراض کیا تو حضرت کو جوش آ گیا، کہنے لگا اس قبر میں سونے والے نے فرمایا، اس طرح سے کہا روضہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے۔ طلبہ ادھر متوجہ ہو گئے اور سب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ حالت میں دیکھ لیا۔ یہ کمال ہے، یہ شان ہے علماء دیوبند کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، موقع تو بہت کم ہے مجھے مختصر، پھر کبھی آؤں گا تو اور تفصیل ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو ہے بخاری شریف جب سے لکھی گئی ہے، یہ علماء نوٹ کریں، میں نے ایک جگہ کہا تھا، بڑے بڑے محدثین بھی موجود تھے، میں نے کہا بخاری شریف جب سے لکھی گئی ہے دارالعلوم دیوبند سے زیادہ کہیں نہیں پڑھائی گئی۔ دارالعلوم دیوبند سے زیادہ 150 سال سے پڑھائی جا رہی ہے، اور جوق در جوق طلبہ آ کر پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک صاحب گئے تھے دیوبند اور انہوں نے دیوبند کو دیکھا، بڑے متاثر ہوئے، شاعر تھے، بنارس کے رہنے والے تھے۔ تو وہ کہنے لگے، اب شعر کہہ کر آئے تھے، گمسم کھڑا ہوں روضہ قاسم کے سامنے، ملت کا وہ امین وہ ملت کا پاسباں۔ پھر دارالعلوم کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر کہتے ہیں، ایک مصرع، روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے۔ دیوبند کے بارے میں کہا روح ابو حنیفہ یہی آس پاس ہے۔ میں نے ان کے شعر میں ترمیم کر دی ہے اور میں نے کہہ دیا روح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہی آس پاس ہے۔ حضور کی توجہ ہے، حضور کی حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، حضور کی دین کی حفاظت و اشاعت کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پورے طور پر متوجہ۔ آج وہی بخاری آپ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 کتابیں البیلی ہیں۔ البیلی کا ایک لفظ ایسا ہے جس کا کچھ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ کرو گے لفظ بگڑ جائے گا۔ 3 کتابیں، البیلی کا لفظ بھی البیلا ہے، کہتے ہیں 3 کتابیں البیلی ہیں، بخاری، قرآن کریم، کیا کہنا قرآن کا، اور اس کے بعد بخاری شریف، اور تیسرے مثنوی شریف۔ مثنوی شریف، مثنوی مولانا روم ایک کتاب ہے فارسی میں، اس میں انہوں نے قرآن و حدیث کی باتوں کو حکایت کے طور پر بیان کر دیا ہے، جس سے قرآن و حدیث کے حقائق کا سمجھنا کیا ہو گیا آسان۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، پوری 2 جلدوں میں کتاب ہے، 4000 کے قریب حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث پر ایک عنوان قائم کرتے ہیں، اور اس عنوان کے تحت حدیث ذکر کرتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں عنوان بھی لاجواب ہے، اور جو نیچے حدیث لکھتے ہیں وہ حدیث بھی بے مثال ہوتی ہے۔ اب علماء کرام اس فکر میں ہیں کہ یہ جو عنوان قائم کیا امام بخاری نے اور اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں، اس حدیث میں اور اس عنوان میں کیا مناسبت ہے، اسی کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ترجمۃ الباب۔ اب بہت سارے باب ہیں اور ہر باب کا ترجمۃ الباب ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ ہی کے اس علاقے کے گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے تھے شرح بخاری کا حق ادا ہو گیا، فتح الباری جو لکھ دیا ابن حجر نے تو اس کا حق ادا ہو گیا، لیکن ترجمۃ الباب کا ابھی تک حق ادا نہیں ہوا۔ علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر علامہ ابن تیمیہ اس موضوع پہ قلم اٹھاتے تو کچھ اچھا لکھ دیتے، ہو سکتا کہ حق ادا ہو جاتا، لیکن انور شاہ کشمیری کے زمانے میں ترجمۃ الباب کا حق ادا نہیں ہوا، اور جب اس وقت تک نہیں ہوا تو اب کیا ادا ہوگا؟ بس اللہ تبارک تعالیٰ اس سمندر میں جتنی توفیق دے اتنا ہم غوطہ لگائیں۔ پہلا باب، پہلی کتاب جو شروع کیا ہے اس میں ہے باب کیف کان بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی۔ طلبہ غور کرو، وحی کیسے شروع ہوئی سے اپنی کتاب کو انہوں نے
شروع کیا. پھر وہ غار حرا کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تو اس لیے کہ یہ کتاب بخاری شریف ہمارے دین کی کتاب ہے، اسلام کی کتاب ہے، شریعت کی کتاب ہے، اور شریعت اور دین اور اسلام کی ابتدا وہی سے ہوئی ہے. تو امام بخاری نے کمال کر دیا، اپنی کتاب کی ابتدا اسی چیز سے کی ہے جس چیز سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر مختلف ہے، آپ پڑھتے رہیں، زندگیاں گزر جائیں گی، لوگ بخاری شریف کے علوم و معارف بیان کرتے رہیں گے، سننے والے سنتے رہیں گے، کہنے والے کہتے رہیں گے. لیکن فارسی کا یہ شعر اس کا مصداق ہوگا، چاہے فارسی نہ پڑھائی جاتی ہو اور نہ سمجھے، لیکن میں شعر سناؤں گا. دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر. دفتر لکھتے لکھتے بہت بڑے دفتر ہو گئے اور عمر انتہا کو پہنچ گئی، لیکن ہنوز در اول وشفش فتادیم، ابھی تک ہم آپ کی تعریف کی ابتدا ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور دفتر ختم ہو گئے. یہی حال ہے بخاری کا اور یہی حال ہے قرآن کریم کا کہ اس کے علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، شرحیں لکھی. بخاری شریف کی اتنی شرحیں لکھی گئی ہیں کہ آپ کا یہ جو حال ہے یہ پورا بھر جائے گا ان شرحوں سے، لیکن شرحیں پوری نہیں ہوں گی. آج بھی ایک اچھا عالم اٹھتا ہے تو 20 جلد میں شرح لکھ لیتا ہے، 25 جلد میں شرح لکھ دیتا ہے، اور لکھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے کہ آپ کے سینے سے جو علم نکلا ہے دنیا اسے پھیلا رہی ہے، اس کی اشاعت کر رہی ہے، اسے بیان کر رہی ہے، اور بیان کرتے کرتے دنیا تھک جائے گی، لیکن رسول پاک کے سینے سے نکلے ہوئے علوم ختم ہونے والے نہیں. اب آخری باب جو قائم کیا وہ دیکھو، پہلا باب ہے وحی، اور آخری باب بھی وہی آ گئی، دین آ گیا. اب دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دین پر چلیں گے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دین پر نہیں چلیں گے. اب یہ سب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ یہ دونوں مر جائیں گے، جو دین پر چلا وہ بھی اور جو دین پر نہیں چلا وہ بھی، اور پھر سب کے سب اللہ کے سامنے میدان محشر میں حاضر ہوں گے. کوئی بھی بچ نہیں سکتا. ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہیں بھی بھاگ جاؤ، بھاگ نہیں کر سکتے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مضبوط قلعے کے اندر ہو، سب کو اللہ کے پاس جانا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ سب کے اعمال کو تولیں گے. یہ ہے انتہا. ابتدا کہاں سے تھی؟ وہی سے. اور انتہا کہاں تک؟ اعمال کو تولیں. جن کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی تو انہیں شفاعت ٹیک لگانے کی ضرورت ہوگی، سفارش کرنے کی ضرورت ہوگی. اور شفیع المذنبین سرور کونین وہی کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فوراً سفارش کر دیں گے. ہمیں تلاش نہیں کرنا پڑے، وہی کھڑے ہوں گے. حضرت انس نے پوچھا تھا حضور سے آپ کہاں ملیں گے؟ تو حضور نے کہا عند المیزان. کہاں ملوں گا میں؟ میدان جہاں ترازو اعمال تولے جا رہے ہیں. ہمارے بچے چونکہ میزان ہی سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس میزان کے دن بھی یہ لوگ کامیاب ہی رہیں گے انشاءاللہ. دیکھو اعمال جو ہے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک مومن، وہ ہے مومن ایک کامل ہے جس کا گناہ ہی نہیں ہوا، گناہ ہوا تو معاف کرا لیا ہے اور مرنے سے پہلے دھل دھلا کر اللہ کے پاس چلا گیا ہے. اس کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، اس لیے کہ تولنے کے لیے دونوں طرف رکھنے کی ضرورت ہے نا. اور اس کی نیکیاں ہیں، نیکیاں برائیاں تو ہیں نہیں، تو کیا رکھا جائے گا دوسرے پلڑے پہ، اس لیے ان کے اعمال تولے نہیں جائیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. الذین لا یکتوون، جو ہے داغنے کا علاج نہیں کرتے، ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ولا جو ہے ویتوکلون وعلی ربہم یتوکلون، جو اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے. 70,000. اور پھر ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ 1000، اور بعض روایتوں میں کہ 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000. اور پھر جب یہ اتنے لوگ بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت جوش میں آئے گی. اپنے لب بھر کر 3 لب اٹھا کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. 3 لب. دوستو پہلے میں ہم نہیں آئے تو دوسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ، دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں، اور تیسرے میں نہیں آئے تو چوتھے میں تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے لب کو بھر کر ہم کو
जन्नत में दाखिल फरमा दे। फिर उसके बाद वो लोग हैं जो खलतु अमलन सालिहा व आखिर सय्या, कुछ नेकियां हैं कुछ बुराइयां हैं, उनके अमाल तौले जाएंगे। फिर काफिर भी दो तरह के, एक काफिर जो पक्का काफिर है, काफिर एक कामिल है जिसने कोई नेकी की ही नहीं है पूरी जिंदगी में। ऐसे भी लोग हैं, नाम किसी का नहीं लूंगा, जो कभी भी कोई नेकी की ही नहीं है, तो वो भी बेहिसाब व किताब जहन्नम में जाएंगे। और बेहिसाब व किताब कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। और दूसरे वो काफिर हैं जिन्होंने कुछ नेकियां भी की हैं कुछ गुनाह भी किया है, लेकिन वो नेकियां कबूल तो नहीं होंगी, इसलिए कि ईमान शर्त है, लेकिन फिर भी उनके अमाल तौले जाएंगे ताकि उन्हें हसरत हो कि अगर मैं ईमान लाता तो मेरी ये नेकियां कबूल हो जाती और मुझे कहाँ पहुंचा दिया? जन्नत में। एक फिरका है मुअतज़िला, पहले जमाने में बड़े गुमराह किस्म के फिरके थे, अब वही फिरके सूरत बदल बदल कर आ रहे हैं, इसलिए कि उलमा ने उन पर ऐसी शबखू मारी, ऐसा हमला किया है कि उन फिरकों का कचूमर निकल गया, वो खत्म हो गए। उन्हीं फिरकों में से एक फिरका कौन था? मुअतज़िला। ये अकायद बहुत खराब हैं, अदाब कब्र का इनकार करता है, हिसाब किताब का इनकार करता है, और ये कहता है आमाल नहीं तौले जाएंगे। जानते हो क्यों कहता है? ताकि न तौले जाएं तो हम भी तौले जाने से बच जाएंगे। अपने की हिफाजत के लिए वो ये कहते हैं, लेकिन याद रखो मुअतज़िला लाख कहें कि आमाल नहीं तौले जाएंगे, सबसे पहले तो मुअतज़िला ही के तौले जाएंगे। अल्लाह ताला कहेगा तुम मुअतज़िलियों पहले आओ, तुम्हारा पहले तौला जाएगा, तुम इनकार क्यों करते थे? वो कहते हैं आमाल आराज हैं और आराज तौले नहीं जा। तलबा पढ़े होंगे जो है उसमें मैवजी में, अगर मैवजी निसाब में है, नहीं निसाब में है तो सूरह फातिहा पढ़ दो उस पर। बहरहाल उसमें यह है कि आराज उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, तौला भी नहीं जा सकता। तो आमाल, हमारे आमाल ये आराज हैं और आराज तौले नहीं जाते, तो इसी तरह से हमारे आमाल भी तौले नहीं। ये कौन कहता है? इमाम बुखारी ने उनकी तरदीद ही में यह आखिरी बात कायम किया है, और अल्लाह उलमाए हक ने जवाब दिया है कि आमाल से मुराद अल्लाह ताला आमाल को जिस्म में डाल देंगे। किस में डाल देंगे? जिस्म में। और जिस्म तौला जा सकता है तो आमाल भी उसी के जिम्न में तौला जाएगा। दूसरे लोग कहते हैं नामे आमाल को तौला जाएगा। किसको तौला जाएगा? नामे। ये पहले उलमा जवाब देते थे, लेकिन आज तो अल्लाह ताला ने साइंस को हमारे दीन का खादिम बना दिया, और जिस जवाब में हमारे उलमा परेशान रहते थे साइंस ने खुद जवाब दे दिया। चुनांचे आज की साइंस में बुखार, अंदर की जो गर्मी है, बताओ वो नाप ली जाती है कि नहीं नाप ली जाती है? वो भी आराद है। और बाहर की जो गर्मी है फदाओं में, उसको भी क्या किया जाता है? नाम। बिजली भी आराद में से है, उसको नाप लिया जाता है कि तुमने इतनी बिजली खर्च की और बिल आ जाता है। तो जब ये बिजली नाप ली जा रही है, हवाएं नाप ली जा रही हैं, बुखार नाप लिया जा रहा है, फ्लाइट पर सफर करो तो उतरने से पहले ऐलान करता है कि फ्लाइट अब उतरने वाली है, यहाँ इतनी डिग्री गर्मी है या इतनी डिग्री सर्दी है। किसको नाप लिया गया? या जब इंसान आराज को नाप ले रहा है तो खालिक इंसान, खालिकुल आराज वल जवाहिर अल्लाह तबारक तआला आराज को क्यों नहीं नाप लेंगे? आज तो साइंस ने मुअतज़िला के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया। अगर आज मुअतज़िला होते तो उनको पनाह क्या मिलती। बहरहाल आमाल तौले जाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमारे, कुछ लोग कहते हैं अमल तौला जाएगा, कुछ लोग कहते हैं आमिल को तौला जाएगा। किसको तौला जाएगा? आमिल को। कुछ लोग कहते हैं कि नामे आमाल को तौला जाए। बहरहाल चाहे अमल को तौला जाए, अमल को तौला जाएगा, आमिल को तौला जाएगा, आमिल को तौला जाएगा, अमल को तौला जाएगा, नामे अमाल को तौला जाएगा, तो अमल को तौला जाएगा। हर हाल में किसको तौला जाएगा? अमल को तौला जाएगा। इमाम बुखारी मुअतज़िला की तरदीद करते हुए पहले कुरान की आयत लाते हैं, वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामती, हम रखेंगे अदल का तराजू क़यामत के दिन में। लामची के माने में है, हम अदल का तराजू रखेंगे। किस दिन में? क़यामत। अल्लाह ताला तराजू क्यों रखेंगे? अगर तौलना ना होता तो तराजू क्यों रखते? इसका मतलब यह है कि तौलेंगे, और तराजू रखने का मतलब यही है कि तराजू को रखकर हम क्या करेंगे? तौलेंगे। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अन्ना आमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, बनु आदम के आमाल भी और बनु आदम के अक़वाल भी। कुछ लोग ये समझे चलो अमल तो तौला जाएगा, कौल जो हम गाली दे देते हैं, गीबत कर देते हैं, किसी को बुरा भला कह देते हैं, ये शायद न तौला जाए। तो याद रखो
یہ بھی تولا جائے گا۔ محمد کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں، مجاہد بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں اور جو ہے بہت بڑے تابعی ہیں اور ابن عمر کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قسطاس عدل کے معنی میں، قسطاس کا تو لفظ بھی نہیں آیا اور قسطاس قسط کا لفظ آیا، لیکن جب قسط کا لفظ آ گیا تو وہی مادہ کس کا ہے؟ بولو، قسطاس کا بھی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آیا ہے اور ایک جگہ یوزنوا بالقسطاس المستقیم اور نضع الموازین القسط، تو دونوں کا مادہ ایک حل ہو جائے گا تو دوسرا بھی کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ مادہ جب ایک ہو تو اس مادے کو جب حل کر لو گے اس سے جتنے بھی مشتقات نکلیں گے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ اگر ضربہ کا معنی معلوم تو ضاربن کا بھی معنی معلوم، مضروبن کا بھی معنی معلوم، مضربن کا بھی معنی معلوم، مضرابن کا بھی معنی معلوم، مضروبن کا بھی معنی، سب کا معنی معلوم ہو جائے گا۔ تو ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے اس کا نام ہے جامعہ حسینیہ، وہاں ہمارے طالب علمی کے زمانے میں مولانا ابو الحسن ندوی آئے تھے اور ہمارے استاد نے ان کی تعریف میں شعر کہا تھا، ابو الحسن کو حسینیہ کھینچ ہی لایا، ابو الحسن کو حسینیہ کھینچ ہی لایا، ہے حسن مادہ دونوں کا دونوں ہی ہے، حسن مادہ دونوں کا دونوں ہی، ان کا بھی ابو الحسن کا بھی مادہ حسن ہے اور حسینیہ کی بھی مادہ کیا حسن ہے، اور دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ بولو، حسین ہے۔ اسی طرح سے ان دونوں کا بھی مادہ ایک ہے، کن دونوں کا؟ قسط کا بھی اور قسطاس کا بھی۔ علماء کہتے ہیں قسط، امام بخاری قسط مقسط کا مصدر ہے۔ دیکھو یہ باب میں جانے سے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معنی بدل جاتا ہے۔ قسطہ ہے، اس کو مجرد میں رکھو گے قاسط، اس کے معنی ظالم ہے، اور اس کو باب افعال میں لے جاؤ گے مقسط تو اس کے معنی ہے عدل کرنے والا۔ اما القاسط فهو الجائر۔ اب حدیث سنو، ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا ابو زرع نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ امام بخاری کا ایک کمال اور دیکھو، بخاری میں جو پہلی حدیث لائی انما الاعمال نیات، وہ حضرت عمر کی روایت ہے، وہ روایت کس کی؟ حضرت عمر کی۔ اور آخری جو حدیث لائے ہیں وہ روایت کس کی؟ حضرت ابو، اس میں بھی مناسبت ہے، اس لیے کہ حضرت عمر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمر تم جس گلی سے جاتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے، تو بخاری کے پہلے ہی صفحے پر حضرت عمر کا نام آ جائے گا تو بخاری کو تو شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بہکائے گا نہیں۔ اور آخری حدیث ابو ہریرہ کی ہے، اس لیے کہ رسول پاک کی حدیثوں کے سب سے بڑے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو، شیخ الحدیث ہیں صحابہ کرام میں، کون؟ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے باتیں یاد نہیں رہتی، تو حضور نے کہا تمہارے پاس کچھ ہو تو بچھا دو، میرے پاس ایک چادر تھی میں نے بچھا دی، حضور نے اس کو پڑھا، کچھ کہا لپیٹ لو، کہتے ہیں میں نے لپیٹ لیا، اس کے بعد سے کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی شوشہ بھولا ہی نہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کی شان ہے۔ امام بخاری نے آخری حدیث ان کی نقل کی ہے، اور پھر یہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری حدیث، اور جو ہے کئی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ ایک تو اس میں موضوع بھی، باب بھی ثابت ہے، اس لیے کہ باب یہ ہے کہ ہم عدل کا ترازو رکھیں گے، وزن ہوگا، اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ہیں۔ اب یہ اتنا کہہ دیا دو کلمے ہیں تو حدیث پڑھنے والا انتظار کرے گا، حدیث سننے والا، کہ وہ دو کلمے کون ہیں، ذرا جلدی بتا دیا جائے، اس لیے کہ جس کے بارے میں شوق دلا دیا جاتا ہے تو اس کا طبیعت میں کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خبر نہیں لا رہے کون دو کلمے، پھر کہ حبیبتان، وہ دو کلمے بہت محبوب ہیں۔ اب اور اشتیاق پیدا ہوا کہ وہ کون دو کلمے جو بہت محبوب، لیکن ابھی بھی حضور نے خبر نہیں بیان کی، تمہارے شوق کو حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، خبر لانے سے پہلے تیسری صفت بیان کر دیا، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اتنے ہلکے ہیں کہ بڈھا آدمی بھی اس کو ادا کر لے، اور وہ لوگ جو گٹکا کھا کر، پان کھا کر اپنی زبان موٹی کر لیتے ہیں، وہ بھی اس کو کیا کریں گے؟ بڑی آسانی سے ادا کر لیں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، یہی ہے ترجمۃ الباب، ثقیلتان فی المیزان، اور عدل کے ترازو میں وہ بہت بھاری، وہ جب رکھے جائیں گے تو جس نے یہ کلمہ پڑھ رکھا، اس کے تقاضوں پر عمل کر رکھا، جب اس کا یہ کلمہ رکھا جائے گا تو کہتے ہیں بھاری ہو جائے گا میزان۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کلمے کو پڑھ کر اپنے میزان عدل کو، اپنے ترازو کو بھاری کرنے کی توفیق۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں،
یہ دو کلمے اللہ کو محبوب کیوں ہیں، اور اگرچہ بظاہر ہلکے ہیں اور المحبوب ہونے ہی کی وجہ سے عدل کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، تو فرمایا سبحان اللہ سے اللہ کو تمام عیوب سے پاک کرا کہ سارے عیوب سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہیں، پاک ہے۔ اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کی صفت تنزیہ کوئی عیب نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی نیند آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے لوٹے اور بلال سے کہہ دیا، حضرت بلال حبشی سے کہ کون جگائے گا؟ بلال نے کہا ہم جگائیں گے، اور سب لوگ سو گئے اور بلال بھی سو گئے، اور جب سورج کی دھوپ اٹھی ہے، دھوپ لگی ہے، تو سب لوگ بیدار ہوئے۔ اور اللہ کی شان ہے لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، بالکل دیکھتا، ہر ایک چیز کو جانتا، فضا میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو کیا کرتا ہے، جانتا ہے۔ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور وہ بحمدہ، اور ہر کمال اللہ کے اندر ہے، کوئی کمال ایسا نہیں جو اللہ کے اندر نہ ہو۔ تو جب ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کلام ہے، اور ہر عیب سے پاک کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اور ہر ایک کمال کا حامل بھی کوئی نہیں ہے کس کے علاوہ، اللہ کے۔ تو جب یہ دونوں بات ہے، عیب بالکل نہیں ہے اور کمالات سارے ہیں، تو پھر اللہ سے زیادہ بڑا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ نقطہ مجدد صاحب نے بیان کیا، اس لیے یہ کلمے بہت زیادہ اللہ کو پسند ہیں۔ ہم طلبہ سے درخواست کریں گے، اور سب لوگ جتنے بھی موجود ہیں ان کلموں کو یاد کر لیں اور پڑھیں، انشاءاللہ میدان محشر میں عدل کے ترازو پر یہ کلمے کیا ہوں گے، بھاری ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جنت میں جانا بہت سہل اور آسان ہو جائے گا۔ اب یہ طلبہ جنہوں نے بخاری مکمل کر لی ہے، اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا، اور جو ہے میں ان کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں۔ عالم ہونا مبارک ہو، محدث ہونا مبارک ہو، بخاری شریف کا پڑھ کر فارغ ہونا مبارک ہو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں جب پڑھتے تھے تو بخاری لے کر جاتے تھے، مدرسہ دور تھا، تو ہاتھ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ سینے سے لگا کر لے کر جاتے تھے۔ تو ایک مجذوب آیا راستے میں، انہوں نے حضرت سے بخاری چھین لیا، اور چھین کے خود من 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 پڑھنے لگا، مجذوب تھا ہی۔ اور پھر حضرت وہاں ڈر گئی کہ کون ہے، کہیں میری بخاری لے کے چلا نہ جائے۔ اس زمانے میں آسانی سے کتاب نہیں ملتی تھا، تو کتاب پھٹ جائے تو مدرسے والے دوسری دے دیتے ہیں۔ تو وہ پھر تھوڑی دیر بعد مولانا قاسم کو بخاری دے کر وہ فرماتے ہیں، مجذوب صاحب جاؤ، اللہ تم کو بڑا عالم بنائے گا، اللہ تم کو بڑا۔ تو ہم بھی آپ سے دعا، اگرچہ مجذوب نہیں ہے لیکن حضرت مولانا نسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگوں میں ہیں، ان کی موجودگی میں ہم کہتے ہیں اللہ آپ سب لوگوں کو بڑا عالم بنائے۔ ابھی لڑکے نے سند سنائی تھی، میں اپنی سند سنا کر ان بچوں کو اجازت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شیخ نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھی ہے شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین احمد مدنی سے، اور انہوں نے پڑھی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب سے، اور انہوں نے پڑھی قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے مولانا قاسم نانوتوی نے شاہ عبد الغنی مجددی سے، جو مدینے میں بقیع کے اندر حضرت عثمان غنی کے روضے کے بغل میں دفن، حضرت عثمان کی قبر کے پاس دفن ہے، بڑی سعادت ان کی۔ اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی شاہ صحاب صاحب سے، جو مکے میں دفن ہے بقیع میں، اور انہوں نے حدیث پڑھی تھی شاہ عبد العزیز سے، جو دہلی میں دفن ہیں، اور انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، جو دہلی میں دفن ہیں، اور شیخ شاہ ولی اللہ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند مشہور و معروف ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی۔ اس سند کے ساتھ ان طلبہ کو جو بخاری سے فارغ ہوئے ہیں میں اجازت دیتا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ برکت دے، اور بخاری شریف کو میں پڑھانے کی سند کے ساتھ ان بچوں کو اجازت دیتا ہوں۔ بڑی تعداد ہے، ہاں، اور میں بھی دے رہا ہوں، تھوڑا ہے، چونکہ انہی کے لیے بیٹھا تھا نا، اور اس مجمع میں جتنے علماء ہیں میں ان کو بھی اس سند کے ساتھ حدیث شریف پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اور جو علماء نہیں ہیں، ابھی عالم نہیں ہوئے ہیں، تو جب عالم ہو جائیں گے تب سے ان کو بھی میری اجازت۔ اور جو لوگ عوام میں سے ہیں اور ابھی عالم نہیں ہیں، تو اگر انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا تو ابھی سے ان کے بچوں کو میں کیا دیتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح سے میں ایک دفعہ سہارنپور گیا، حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے، شیخ یونس صاحب سے ملنے گیا، تو بات لمبی ہے، میں نے مجھ سے کہنے لگے، بولی راشد تم بیوقوف ہو۔ میں نے کہا حضرت جتنا آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ ہوں، تو بہت خوش ہو گئے۔ میں نے کہا حضرت بیوقوفی کی وجہ بتائیں، کہنے لگے سب لوگ مجھ سے حدیث کی سند مانگتے ہیں
اور تم نے نہیں مانگی. تو میں نے کہا حضرت میں غلطی ہو گئی, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. تو تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے, سیدھے بیٹھ گئے. اور عرب اور عجم کے جتنے علماء سے ان کو حدیث کی اجازت تھی, سب کا نام پڑھ کر مجھے انہوں نے کیا دی, اجازت دی. مجھے تو سہارنپور جانا پڑا, آپ کو بیٹھے بیٹھے یہیں میں اس سند کے ساتھ بھی حدیث پڑھانے کی کیا دیتا ہوں, اجازت دیتا ہوں. اللہ قبول فرمائے, اس مدرسے کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرمائے.